السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے یا رزاق روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے آپ خود دیکھ لینا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یا رزاق پڑھنے سے ہر وہ حاجات پوری ہو جائے گی جو آپ چاہتے ہو، جو آپ خواہش کرتے ہو، جو آپ کی دلی مراد ہے، دلی حاجات ہے، وہ پوری ہو جائے گی۔ یا رزاق کو پڑھنے والے تمام پریشانی ختم ہو جاتی ہے، رزق کی کمی نہ ہوگی، نہ کبھی دولت کی۔ جس گھر میں روزانہ یا رزاق کو 100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اس گھر میں فراخی ہو جاتی ہے، کاروبار کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ لاکھوں کماتے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، تو انشاءاللہ یا رزاق کی برکت سے آپ کے گھر میں برکتیں، رحمتیں آ جائیں گی۔ کاروبار کے مسئلے حل ہو جائیں گے، جو مانگو گے وہ مل جائیں گے، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ یا رزاق کو 100 مرتبہ پڑھنے سے پڑھنے کے فائدے آپ خود دیکھ لینا۔ آپ ایک مرتبہ ایک روز پڑھ کے تو دیکھنا، پھر آپ کے گھر کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ اگر چاہتی ہو کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، ہماری دلی مراد پوری ہو جائے، ہم جو مانگے وہ پورا ہو جائے، تو انشاءاللہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ مشکل سے آدھا منٹ لگے گی۔ یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، یہ اللہ کا وہ پیارا نام ہے کہ جس کے پڑھنے والا میرا رب اتنا نواز دیتا ہے، اسے اتنا نواز دیتا ہے، ہر طرح سے دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ رزق اس کے گھر میں اتنا آ جاتا ہے، اس کے کاروبار اس طرح سے چلتے ہیں کہ بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ تو نہ جانے کہاں سے اتنی دولت آ گئی، اللہ ان غریبوں کو دو جن کے نہ ہیں، تو میرا اللہ اسے اور دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، یا رزاق کو پڑھنے والا، یہ وہ نام ہے اللہ کا، جو اللہ رزق اس بندے کے اتنا دیتا ہے کہ اسے مانگنے والے سے وہ بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ وہ بانٹتا تھک جاتا ہے، مگر میرا رب دیتا نہیں تھکتا۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ ان دکھیاری بہنوں کے لیے ہے جن کے گھر میں تنگی ترسی رہتی ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے رہتے ہیں، بچوں میں جھگڑے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ یا رزاق کی برکت سے آپ کے گھر کے میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بچوں کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر میں بھی خوشحالی ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی، گھر میں بھی برکت ہوگی۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ یا رزاق کا اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، سمجھو آپ کے بگڑے کام بن گئے، مگر دل سے اور یقین سے کرنا۔ اگر آپ بسم اللہ کا بھی عمل کرتے ہیں تو دل سے کریں اور یقین سے کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں روزانہ 100 مرتبہ یا رزاق کا پڑھنے کا، تو پھر آپ اپنے گھر کے حالات خود بدلتے دیکھیں گے۔ یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے جو کہتی ہیں کہ میرے شوہر لاکھوں کماتے ہیں، مگر ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، نہ جانے اتنا آتا ہے پھر بھی بے سکونی ہے، بے برکتی ہے۔ تو میری بہنوں، ایک تو اپنے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کیا کرو۔ صدقہ دینے سے ہمارے گھر میں کبھی کمی نہ ہوگی۔ جو بندہ صدقہ دیتا ہے، صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، پریشانی ہے، تو سب سے پہلے صدقہ دو، نہ کہ ڈاکٹروں کے بھاگو۔ صدقے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ارجنٹ میں کوئی آفت آ جائے، کوئی بھی اچانک سے مصیبت آ جائے، تو پہلے صدقہ خیرات کرو، جو بھی آپ پہ بن پڑے، پھر اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے مانگو۔ بندوں سے کیا مانگتے ہو، اللہ سے مانگو۔ اگر آپ کو 10-5 ہزار کے لیے کسی سے ضرورت آ پڑے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، کیونکہ سامنے والے کو ہمارے اوپر ترس آ جائے۔ تو میری بہنوں، اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، ضد کر کے مانگو، کیونکہ میرے رب کو ضد کرنے والا پسند ہے۔ ضد کرنے والی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، میرے رب کو پسند ہے۔
اگر کسی عورت کا یا مرد کا کوئی بھی حضرات ہو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مصلی پہ گر گئے، سمجھو اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کے مسئلے حل ہو گئے۔ اگر کوئی غریب اپنی غریبی کی دور کرنے کے لیے رزق اور دولت کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کا دل رو رو کے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو میرا رب اس کی پوری کرتا ہے۔ میرا رب ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے، مگر کسی کی دیر میں ہوتی ہے تو کسی کی جلدی ہوتی ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنی دعائیں قبول کرنا چاہتی ہو، مشکلیں آسان کرنا چاہتی ہو، گھر میں خوشحالی کرنا چاہتی ہو، بچوں کو فرما بردار بنانا چاہتی ہو، نیا گھر نئی گاڑی چاہتی ہو، بیٹیوں کے نصیب بلند کرنا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ یا رزاق روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر حاجات، ہر مراد پوری ہو جائے گی، مگر دل سے اور یقین سے کریں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ میں ہر نماز میں، ہر وظیفے میں یہی کہتی ہوں کہ میری بہنوں نمازوں کی پابندی کرو۔ یہ دنیا کی رنگ رلیے چھوڑ دو۔ یہ پوری رات آپ سیریل دیکھتی ہو، موبائلیں دیکھتی ہو۔ میری بہنوں کو کیا ضرورت پڑ گئی بڑے موبائل لینے کی؟ اگر شوہر پہ جو کام پہ جاتے ہیں، جو بزنس مین ہیں، وہ تو چھوٹے موبائل چلا رہے ہیں، مگر عورتیں گھر میں بڑا موبائل چلاتی ہیں۔ کبھی کسی سے بات میں لگ گئی، کبھی کسی سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بھاؤجوں سے، اپنی بھتیجیوں سے، کبھی کسی کی چگلی تو کبھی کسی کی غیبت۔ تو میری بہنوں ایسا کرنا چھوڑ دو، اور جب بھی آپ ذکر کیا کرو تو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو انشاءاللہ آپ فوراً سے اللہ سے توبہ کر لیا کریں، کیونکہ میرا رب جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، یا اللہ استغفر اللہ، ہاتھوں ہاتھ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو انشاءاللہ میرا رب راضی ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو میری فکر ہے، آخرت کی فکر ہے۔ جو بندہ آخرت کی فکر کرتا ہے، چاہتا ہے، اگر ہم کسی کی میت میں گئے، ہم اب بول رہے ہیں، چال رہے ہیں، ہنسی خوشی مزاج ہے، دنیا داری کی باتیں کر رہے ہیں، تو میری بہنوں جب بھی آپ موت میں جاؤ، کہیں کسی کی میت میں جاؤ، تو عبرت حاصل کرو، کیونکہ یہاں ہمیں بھی جانا ہے۔ آج اس کی باری ہے تو کل میری باری ہے۔ تو میری بہنوں دنیا داری کی باتیں نہ کیا کرو، جب بھی آپ کہیں میت میں جاؤ تو 3 تسبیح کلمے کی ضرور پڑھو۔ اللہ بوجھے گا کہ کیا کرا تھا آپ نے، فلاں کی میت میں آپ گئے اور آپ باتیں کرتے رہے دنیا داری کی۔ تو میری بہنوں 3 تسبیح کلمے کی، پہلے کلمے کی پڑھا کرو جب بھی کسی کی میت میں جاؤ۔ دنیا داری کی نہ باتیں کیا کرو، اور میت میں جاؤ تو کھلا کے نہ ہنسا کرو، کیونکہ اگر آپ میت میں جاتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اس طرح سے خود بھی محسوس کیا کرو کہ آج اس کی باری تو کل میری باری ہے۔ وہاں سب کو جانا ہے، ایک ایک کر کے سب کو جانا ہے۔ تو میری بہنوں اگر کسی کے دکھ میں دکھ نہیں ہو تو کسی کا دل بھی نہ دکھانا، کسی کو بے وجہ نہ پریشان کرو، نہ کسی کا دل دکھاؤ، نہ کسی کا حق مارو، چگلی غیبت سے بچو، اللہ سے ڈر اور خوف کیا کرو، آخرت کی تیاری کر لو، جہنم سے بچنے کی اپنی پوری تیاری کر لو، نہ جانے کب موت کا بلاوا آ جائے۔ ہر وقت ملاک الموت ہمارے پیچھے رہتی ہے، نہ جانے کب موت کی آگوش میں سو جائیں۔ تو میری بہنوں جب بھی آپ گھر سے باہر نکلو بسم اللہ کے ساتھ، اور سفر کی دعا کر کے کلمہ، تیسرا کلمہ سفر میں پڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ اگر ہمیں کچھ ہو بھی گیا سفر میں تو ہمارا خاتمہ تو ایمان پر ہوگا، کلمے کی موت تو نصیب ہوگی۔ اور اللہ سے جب بھی دعا کیا کرو تو دوزخ سے بچنے کے لیے، موت کی سختی آسان کرنے کے لیے، اللہ تو ہمیں نیک ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھا، اور حلال روزی عطا فرما، حرام روزی سے محفوظ رکھ۔ تو اس طرح سے اللہ تو ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا، نمازی بنا، اللہ تو ہمارے بچوں کو نمازوں کی پابندی بنا۔ اللہ سے ذکر کیا کرو، اللہ سے رو رو کے اس طرح سے جو مانگو گی تو انشاءاللہ میرا رب مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ جو بندی اپنے بچوں کے، اپنے شوہر کی عمر کی برکت کے لیے دعائیں کرتی ہے، اللہ کو راضی کرتی ہے، اس کے گھر میں کبھی
فاقہ نہ ہوگا، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، اس کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی، اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے۔ یا رزاق سے پڑھنے کے فائدے دیکھ لو، آپ خود دیکھ لو پڑھ کے یا رزاق کے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کے یا رزاق کے فائدے آپ خود دیکھ لینا جب آپ پڑھو گے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہو کہ ہماری ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، ہماری جو پریشانی ہے، جو برسوں سے ادھورا کام پڑا تھا، ہم پریشان ہو چکے ہیں تسبیحات کر کر کے، پیر اور فقیروں کے پاس جا کے، تو میری بہنوں نہ پیر اور فقیروں کے پاس جاؤ، نہ کہیں جاؤ، صرف اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے اگر ہم اللہ کا ایک بھی نام کا، کوئی سے بھی نام یا قہارو کا پڑھ لیا، یا رزاقو، یا غفورو، یا جبارو، جون سا بھی اللہ کا نام ہے، یا رحمانو، اگر ہم کوئی سا بھی اللہ کے نام کا وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ میرا رب اتنا عطا کر دے گا، اتنا عطا کر دے گا کہ ہم اللہ سے کہیں گے کہ بس میرے مولا، جس کے نام ہے اللہ تم سے عطا کر۔ اللہ جس طرح سے تو نے مجھے عطا کیا، اللہ تو جن غریبوں کے جو پریشان ہیں، بے سہارا ہے، یا میرے مولا انہیں عطا کر۔ تو اس طرح سے اللہ سے دعا کیا کرو، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے۔ جس نے بھی آپ سے دعاؤں کے لیے فرمایا، ہر نماز میں اللہ سے ذکر کیا کرو، دعائیں کیا کرو، یا اللہ جن میری بہنوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کیا، بھائیوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے فرمایا، اللہ ان کی تمام زائش دعا کو قبول فرما۔ تو اپنے لیے بھی دعا کرو اور اللہ اور دوسروں کے لیے بھی دعائیں کیا کرو، کیونکہ جو بندہ اپنے سے پہلے دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی ہم فکر کریں گے، نمازوں کی فکر کریں گے، کلام پاک کی فکر کریں گے، ہم نے آج کلام پاک نہیں پڑھا تو ہمیں اس طرح سے دکھ ہوئے گا، تو اللہ ہمارا فکر کرے گا۔ ہم روزانہ کلام پاک کی تلاوت کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، تو انشاءاللہ رب ہمیں راضی رکھے گا، ہماری ہر پریشانی کا خاتمہ کر دے گا، جو ہماری ضرورت ہے، حاجات ہے، وہ پوری کر دے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ جو بھی مانگو اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کے مانگنا، کیونکہ میرے رب کو رونے والی آنکھیں پسند ہے، میرے رب کو جد کرنے والا پسند ہے۔ تو میری بہنوں، جد کر کے مانگنا۔ اللہ کے سامنے جو اپنا دکھڑا سناتا ہے، روتا ہے، تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں، اور جب بھی آپ وظیفہ کیا کریں تھوڑا صدقہ دے دیا کریں۔ اگر اب میرا بس چلتا تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کے مصلی پہ بٹھاتی، یہ اتنا خاص عمل ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو، گھر میں خوشحالی چاہتے ہو، تو نمازوں کی پابندی ہر حال میں کریں۔ دکھ ہو یا سکھ ہو، دھوپ ہو چھاؤں ہو، کوئی بھی آپ کی کوئی بھی آفت، بڑی سے بڑی کوئی بھی مشکل آ جائے، مگر نماز ہر حال میں ادا کیجیے، کیونکہ میرا رب اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے۔ اگر کسی کا کام کوئی بگڑ بھی جائے تو اللہ پہ، اللہ کے بھروسے کوئی کہے کہ آپ تو نماز پڑھتے تھے، یہ میرا خود آزمودہ عمل ہے۔ مجھے خود کہا دنیا نے کہ آپ تو اتنی نمازیں پڑھتی تھی، آپ کے پھر بھی چوری ہو گئی۔ تو میری بہنوں، استغفر اللہ، میں نے کہا یا اللہ، اللہ نے میرا امتحان لیا، صبر کروں گی۔ بہت سی میری بہنوں نے کہا کہ صبر کرو، اور صبر کا پھل ملے گا ضرور آپ کو۔ تو انشاءاللہ آج مجھے صبر کا پھل ملا ہے۔ تو میری بہنوں، میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں، میں اللہ سے دعائیں کرتی ہوں ہر وہ بہن کے لیے، ہر بھائی کے لیے جو بھی مجھ سے کہتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تو یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو پریشانی میں مبتلا ہو چکی ہیں، بیماری میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے گھر کی بیماری کا خاتمہ کرنا چاہتی ہوں، جادو حسد سے حفاظت چاہتی ہو، دشمن سے حفاظت چاہتی ہو، تو انشاءاللہ روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ یا رزاق ہر پریشانی کا حل ہے، مصیبت کا حل ہے، ہر پریشانی، ہر بلا سے حفاظت چاہتی ہو تو روزانہ یا رزاق پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ اگر کہیں سے بھی، دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے اس وظیفے کو سن رہی، آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہی ہوں، اگر آپ انڈیا سے ہوں، کہیں سے بھی، اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں، اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں انشاءاللہ۔
تو میری بہنوں یا رزاق کو 100 مرتبہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے، کیا فائدے ہوتے ہیں، آپ خود دیکھ لینا، اسے پڑھنے کے فائدے دیکھ لو، خود پڑھ کے دیکھ لو۔ یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے۔ آپ کوئی سی بھی نماز کے بعد آج چاہے تو آپ تہجد میں بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، کوئی سا بھی وقت، نہ وقت کی کوئی پابندی نہ جگہ کی، مگر دل سے اور یقین سے کریں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ نہیں کہ ہم نے آج نماز پڑھی، آج ہم نے وظیفہ کر لیا۔ میری بہنوں نمازوں کی تو پابندی کرنی پڑے گی سالوں سال، جب تک آپ جیو گی، جب تک آپ زندہ ہو، آپ پڑھ سکو۔ آپ پہ کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھی جائے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہ پڑھی جائے تو اشاروں سے پڑھو، مگر ہر حال میں نمازوں کی پابندی کرو، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرماؤ، اپنے شوہر کو جماعت کے لیے کہو، اپنے بیٹوں کو جماعت کے لیے کہو۔ تو میری بہنوں جو بندہ یا بندی اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، اس کی دلی حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ آپ کوئی سی بھی نماز کے بعد، نماز سے فارغ ہو کر تسبیح آپ کے پاس رکھی ہے، آپ 2 رکعت، آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لی، جو بھی آپ کا مقصد ہے دل میں رکھ کے، یا اللہ مجھے نیا گھر عطا فرما، نئی گاڑی عطا فرما، یا اللہ تو میرے گھر میں رزق کی تنگی ہے، میرے گھر میں فاقے ہیں، دولت کی کمی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، میری بیٹیوں کا نیک رشتہ عطا فرما، بیٹوں کی نوکری لگوا دے، یا میرے مولا جو بھی میرے گھر میں پریشانی ہے، میرے گھر میں بے برکتی ہے، بے شکونی ہے، یا اللہ بے برکتی بے شکونی دور کر کے میرے گھر میں برکت عطا فرما، یا رزاق کی برکت سے 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی برکت سے میرے گھر میں چین اور سکون عطا فرما۔ تو میری بہنوں 2 رکعت صلاۃ الحاجات ادا کرتے کے ساتھ ہی آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا، اور درود ابراہیم یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھیں، مگر درود ابراہیمی پڑھیں، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اور پھر ایک تسبیح، آپ کو ایک تسبیح 100 دانوں کی، نہ کم نہ زیادہ، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، ایک تسبیح 100 دانوں کی، نہ کم نہ زیادہ، آپ پڑھتے چلے جائے، اللہ سے مانگتے چلے جائے، یا اللہ یہ وظیفہ کرنے بیٹھی ہوں، اللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھی، اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو مجھ سے ناراض ہے تو راضی ہو جا، اللہ تو میری گناہوں کو معاف فرما، اللہ تو میری کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، کہ اللہ تو میرے یہ وظیفہ قبول فرما، یا اللہ جو بھی میری حاجات ہے، مراد ہے، اللہ جائز مقصد پورے کر دے، جائز حاجات پوری کر دے، یا اللہ تو میری دلوں کی مراد پوری کر دے، میری تمام مشکلیں آسان کر دے، یا اللہ جو بھی میری حاجات ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، 1 ہے، 2 ہے، یا میرے مالک مصلی چھوڑنے سے پہلے میری حاجات پوری کر دے۔ تو اس طرح سے اللہ سے روتے چلے جائیں، گڑ گڑاتے چلے جائیں، یا رزاق کو پڑھتے چلے جائیں، اور پھر آخر میں آپ کو ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح سے آپ کو 100 دانوں کی تسبیح پڑھنی، نہ کم نہ زیادہ، 100 دانوں کی، اور آخر میں جتنی بار بھی 7 مرتبہ 11 مرتبہ جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا، اتنی بار پڑھ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے، اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، سجدے میں جا کے خوب دعا کیجئے، میرا رب مشکلیں آسان کر دے گا، جو مانگو گی وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ میں کہتی ہوں جو وظیفے دل سے کیے جاتے ہیں، آپ وظیفے ہوں، کوئی بھی کام ہو، اگر ہم کھانا بھی بناتے ہیں، دل سے بناتے ہیں تو اس کھانے میں سواد آتا ہے، تو اس طرح سے ہی اگر آپ وظیفے دل سے کریں گی تو انشاءاللہ وہ وظیفہ قبول بھی ہو جائے گا اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے کرنا۔ اللہ کا ذکر دل سے ہوتا ہے، یقین سے ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ آپ کی قسمت بدل دے گا، آپ کے بچوں کی راتوں رات نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی، کاروبار میں بھی برکت ہو جائے گی، بچوں کے نصیب اور تقدیر بدل جائیں گے، بیٹیوں کے نیک رشتے بھی ہو جائیں گے۔ تو میری بہنوں آپ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بیٹھے بٹھائے کہتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے مسئلے حل ہو گئے،
تو یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ ایک بار زندگی میں ایک بار بھی کر لیا، سمجھو آپ کی تمام مسئلے حل ہو گئے۔ میری بہنوں، اس وظیفے کو دل سے اور یقین سے کرنا اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کرنا۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔